अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज से मैं आपको ईपीएस टॉपिक की जो बुक्स हैं, बुक 1 और बुक 2 जो कि 30 चैप्टर वाली बुक्स हैं वो स्टार्ट करवाऊंगा, ताकि वो दोस्त जो कि एकेडमी की बारी फीस देने से कासिर हैं, या फिर ऐसे दोस्त जो कि मसलन अपने जॉब की वजह से एकेडमी में एडमिशन नहीं ले सकते, वो घर बैठे किसी भी वक्त जो है वो कोरियन लैंग्वेज की तैयारी कर सकें। बाकायदा बुक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ईपीएस टॉपिक के बारे में आगाही फराहम करूं, ताकि ऐसे दोस्त जिनको बहुत सारे दोस्त तो जानते हैं कि ईपीएस टॉपिक सिस्टम क्या है, लेकिन जो दोस्त नहीं जानते उनको आगाही मिल सके। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि ईपीएस टॉपिक है क्या। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसकी मसलन बैकग्राउंड हिस्ट्री बताऊंगा और जो भी रिसेंटली जो मसलन ये सिस्टम रन कर रहा है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि जो साउथ कोरिया है ये 1990 से पहले इनकी मसलन इकानमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, ना ही इनकी इंडस्ट्री डेवलप हुई थी। ठीक है, 1990 के बाद इनकी इंडस्ट्री डेवलप होना स्टार्ट हुई और फिर उन्होंने दूसरे ममालिक से फरादी कुव्वत मंगवाना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, और 1993 में ठीक है इन्होंने तकरीबन 8 ममालिक से जो है मसलन फॉरेन मजदूर मंगवाए थे। ठीक है, तो उसके बाद ये सिलसिला मसलन चलता रहा। उस वक्त इतना कुछ इनका वो क्या बोलते हैं कि फॉरनर्स को रखने के, फिर उनकी तनख्वाहों के और दूसरे मसाइल के इतना कोई मसलन सॉलिड कवानीन जो है ना वो नहीं बने हुए थे। ठीक है, उसके बाद फिर गलबन 2003 में इन्होंने वीज़ा स्टार्ट किया था D3। ठीक है, तो उसमें पाकिस्तान के मसलन वर्कर्स आते थे। ठीक है, उसके बाद उसी वीज़े को उन्होंने मसलन अभी उसका आपको बता दूं कि D3 में क्या होता था कि आपका 3 साल का वीज़ा देते थे। ठीक है, और 3 साल ख़त्म होने के बाद आपको दोबारा अपने मुल्क जाना पड़ता था। ठीक है, और वहाँ से दोबारा मसलन आपने मसलन नया वीज़ा लेके आना होता था। फिर इन्होंने ये सिस्टम थोड़ा चेंज किया और 2007 में मसलन D3 था ना उसको इन्होंने E9 में कन्वर्ट कर दिया था कि वो मसलन E9 उसको ट्रेनी वीज़ा भी बोलते हैं। ठीक है, वो स्टार्ट किया था और उसमें ये था कि आपका वीज़ा मसलन होता था 3 साल का और उसके बाद 1 साल 10 महीने का आपका इधर कोरिया में ही एक्सटेंडेबल होता था। ठीक है, यानी कि टोटल वीज़ा आपका 4 साल 10 माह का होता है। ठीक है, और उसमें भी आगे ये था कि जो लड़के फैक्ट्री चेंज नहीं करते हैं वो मसलन दोबारा उसी फैक्ट्री में 3 महीने अपने मुल्क में जाके रहते हैं और दोबारा उसी फैक्ट्री में काम के लिए आ जाते हैं। और जो लड़के फैक्ट्री वगैरह मसलन चेंज करते हैं, आगे 100 मसाइल होते हैं, किसी को अगर कोई मसला होता है फैक्ट्री चेंज भी करनी पड़ जाती है, तो उनके लिए ज़रूरी था कि उन्होंने अपनी लास्ट कंपनी में ठीक है मिनिमम 1 साल काम किया हो। ठीक है, कि 1 साल से ज़्यादा उनका काम होना चाहिए, तो फिर वो अपने मुल्क जाके कोरियन ज़बान का एक स्पेशल टेस्ट होता है वो दे के दोबारा मसलन कोरिया आ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक और इधर मसलन होता था कि अगर आप मसलन आगे बहुत से लड़कों ने किया भी है कि इसी 9 से आगे फिर E7 चेंज किया, फिर F27 और फिर उसके बाद नेशनलिटी भी ली है। ठीक है, तो लेकिन अभी आजकल जो रिसेंटली ने ऐसा किया कि जो आपको मसलन F5 परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन आप अगर रहना चाहते हैं E7 वीज़ा पे आप रह सकते हैं इधर भी ना। ठीक है, अभी नेक्स्ट है कि मसलन कोरिया का वर्क वीज़ा लेने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है जी, कोरियन लैंग्वेज। ठीक है, इसलिए उन्होंने नाम रखा है ईपीएस टॉपिक, एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम और टॉपिक टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन कोरियन लैंग्वेज। ठीक है, तो अभी तकरीबन रिसेंटली ये 15 से 16 ममालिक से साउथ कोरिया में वर्कर्स आते हैं। ठीक है, और हर मुल्क का मसलन जो मोस्टली तो सेम ही है जो प्रोसीजर है मसलन इधर वर्कर्स भेजने का, लेकिन जो पाकिस्तान का वो मैं भी आपको बताऊंगा कि वहाँ मसलन आप कौन सा इदारा है और आप कैसे मसलन कोरिया का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये उनके साथ एफिलिएटेड है मसलन HRD और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, उनके थ्रू आपको मसलन वीज़ा का सारा प्रोसेस होता है और आप मसलन कोरिया में वर्क वीज़ा पे आ सकते हैं। जो पहले ऐसा होता था कि मसलन लकी ड्रा होता था और उसमें मसलन ये था कि बाद में फिर रिटन टेस्ट होता था। ठीक है, कंप्यूटर पे टेस्ट नहीं था, वो रिटन टेस्ट दे के वो पास कर पा के उसके बाद लड़के मसलन साउथ कोरिया आते हैं। अभी जो रिसेंटली उसके बाद जो उनने मसलन बाद में जो स्टार्ट हुआ था उसमें ये था कि लकी ड्रा होता था। अभी बहुत सारे मुल्कों में लकी ड्रा नहीं होता, मसलन वो वैसे ही सारे लड़के ही टेस्ट देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि लकी ड्रा होता है। पहले आप मसलन दरखास्तें जमा करवाते हैं, वो ऑनलाइन ही अभी सारा प्रोसेस है, या आप मसलन पोस्ट के ज़रिए भी अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। तो उसमें गालबन इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते, 500 या 1000 रुपये होती है उसकी फ़ीस ना। ठीक है, तो
وہ آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے. اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ یہ جو لکی ڈرا ہوتا ہے یہ سمجھ لیں کہ اس میں کوئی 2 نمبری والا کوئی چکر نہیں ہوتا, کیونکہ یہ HRD کے انڈر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں سے جو مثلا آپ کی لک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کا نام آ جائے, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر دوسرا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لینگویج کے ٹیسٹ کا, کورین لینگویج کے ٹیسٹ کا. اس میں یہ ہوتا ہے کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے کسی اکیڈمی سے تیاری کی ہوتی ہے یا کسی یونیورسٹی, جو سب سے مین جو پاکستان میں اس وقت ادارہ ہے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویج, ٹھیک ہے, نمل, اس کے تھرو بھی بہت سارے لڑکے نے پڑھا ہوتا ہے. تو وہ تو پہلے ہی آلریڈی تیار ہوتے ہیں. تو وہ لڑکے جو مثلا ابھی پڑھائی نہیں کی ہوتی, کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے کیا کرنا ہے, ان کے لیے یہ ہے کہ آپ مثلا ٹائم ہوتا ہے اس دوران بھی نا, وہ بھی آپ کی لک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن پھر بھی منیمم آپ کو 1.5 سے 2 مہینہ مل ہی جاتا ہے تیاری کرنے کا نا, جو لکی ڈرا کے بعد بھی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ٹیسٹ ڈیٹ آنے تک تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو لیکن بہتر ہے کہ آپ پہلے سے ہی جو بیسک تیاری ہے اپنی سٹارٹ کر دیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی اکیڈمی کو جوائن کر لیں تو وہ بھی اچھا رہے گا. ابھی اس میں ہوتا یہ ہے جو پروسیجر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ کا ٹیسٹ ہونے کے بعد, ٹھیک ہے, پھر ویسے جو پاسنگ مارکس ہیں ٹیسٹ میں وہ کتنے 80 ہیں, ٹھیک ہے, 200 نمبر کا ٹیسٹ ہے اور اس میں 80 نمبرز ہوتے ہیں. پہلے یہی ہوتا تھا کہ مثلا جو 80 نمبر لے جاتا تھا وہ مثلا اس کو پاس کر دیتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ مثلا اس کا نام روسٹر پہ آ جاتا تھا. ابھی ریسنٹلی کیا ہے کہ مثلا اس 80 نمبر لینے کے بعد بھی, کیونکہ انہوں نے اپنے کرائٹیریا رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے بندے سلیکٹ کرنے ہیں ٹوٹل, یعنی کہ انہوں نے اگر 500 بندہ سلیکٹ کرنا ہے, اب 500 بندہ ایسا ہے جس کے 160 سے اوپر نمبر ہیں, تو پھر میرٹ کیا بنے گا, 160 ہی بنے گا, ٹھیک ہے. پھر بے شک آپ پاس ہیں, آپ نے 80 نمبر لیے ہوئے ہیں, لیکن آپ میرٹ میں نہیں آئیں گے نا, پھر آپ کا روسٹر پہ نام نہیں آئے گا. پھر اس میں کچھ لڑکے جو غلطی کر رہے ہیں, روسٹر میں نام آ جانا یہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ مثلا ساؤتھ کوریا آ جائیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ کا روسٹر پہ نام آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 سال تک آپ کا نام روسٹر پہ موجود ہے, یعنی کہ HRD کے تھرو پھر آگے اگر کسی کورین مالک کو, ٹھیک ہے, ورکر چاہتا مثلا ضرورت ہو تو پھر وہ HRD کے تھرو آپ کو مثلا سلیکٹ کر سکتا ہے. لیکن اس میں بھی کوئی سفارش والا کوئی چکر نہیں ہے کہ کوئی بولے کہ میں کسی کو بلا سکتا ہوں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہ رینڈم ہوتا ہے سارا پروسیس نا, کہ کسی اگر وہ بھی آپ کو چلو شیئر کر دیتا ہوں کہ جو فیکٹری ورکرز ہیں یہ مثلا نودمبو ہوتا ہے ان کا, مثلا لیبر جو کورٹ ہوتا ہے نا, ان کے تھرو رابطہ کرتے ہیں HRD سے کہ ہمیں ورکر چاہیے, ٹھیک ہے. وہ ان کو مثلا رینڈم بتاتے ہیں کہ کچھ ایسے ہی مثلا 3-4 شو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ ان میں سے کوئی بھی سلیکٹ کر لینا, اپنی مرضی سے یہ نہیں کر سکتے. ان 3-4 جو مثلا ان کو دی جاتی ہیں آپشن, ان میں ہی سے ان کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں کون سا ورکر چاہیے. روسٹر جب آپ مثلا ٹیسٹ پاس کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ کا میڈیکل ہوتا ہے, وہ سارا مثلا پروسیس ہوتا ہے نا. تو اس دوران آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ جو اگر کوئی کام جاب وغیرہ کر رہے ہیں تو اس کو ہرگز نہ چھوڑیں, ٹھیک ہے. جب آپ کا ویزا آئے, ٹھیک ہے, پھر آپ چھوڑ سکتے ہیں کچھ بھی مثلا, کیونکہ پہلے ہی چھوڑ دینے سے بہت سارے ایسے لڑکے ہیں کہ جو مطلب اس 2 سال ویٹ ہی کرتے رہیں گے اور ان کا ویزا نہیں آتا, ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے لڑکے بھی ہوتے ہیں کہ وہ مثلا میڈیکل کرواتے ہیں اور ساتھ ہی ان کا ویزا مثلا آ جاتا ہے نا. تو یہ آگے جو ہے ٹوٹلی آپ کی لک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی نیکسٹ کیا ہے جی کہ مثلا جو کورین زبان کا ٹیسٹ ہے اس کا مثلا سلیبس کیا ہے, وہ کہاں سے ملے گا, اس کی تیاری کیسے کرنی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پہلے جب سب سے پہلے ٹیسٹ لیا گیا تھا کوریا کا, مثلا پاکستان میں جو ٹیسٹ لیا گیا تھا کورین زبان کا, تو اس میں مثلا پاکستان میں ریٹن ٹیسٹ بھی ہوا تھا کہ مثلا آپ نے وہ جو کاغذ پینسل پہ دیتے ہیں اس طرح ٹیسٹ ہوا تھا. اس کے بعد پھر اس کے بعد سے دوبارہ جو انہوں نے کیا تھا اپڈیٹ کیا اور کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آپ کو ٹیسٹ آن لائن دینا ہوتا تھا کورین لینگویج کا. اس میں یہ تھا کہ 2000 کوشچن والی ایک بک تھی, ٹھیک ہے, اور میں نے بھی وہ پڑھی ہوئی ہے, اس سے تیاری کی تھی. تو اس میں یہ تھا کہ آپ کو ہر 20 کوشچن میں سے ایک سوال آتا تھا پیپر میں نا, ٹھیک ہے. جو مثلا بک میں لکھے ہوئے ہیں 20 کوشچن, انہیں 20 میں سے ایک آنا تھا, یعنی کہ 2000 کوشچن تھے تو آپ کو 80 مثلا کوشچن آتے تھے, ٹھیک ہے, ایک ریڈنگ اور لسننگ ہے نا ٹوٹل. تو اس میں سے آپ کا مثلا ٹیسٹ پاس کرنے کے زیادہ چانسز تھے. اور اس وقت تھا بھی یہ کہ آپ کو صرف 80 نمبر لینے ہوتے تھے 200 میں سے, اور آپ پاس ہیں اور آپ کا روسٹر پہ نام آ جاتا تھا, صحیح ہے. پھر بعد میں آلموسٹ 2011 کے اینڈ میں, ٹھیک ہے, انہوں نے وہ بک جو ہے وہ مثلا ختم کر کے اس کو ختم نہیں, یعنی کہ اس کو اپ گریڈ کر کے 30 چیپٹر والی 2 بکس جو ہیں وہ لانچ کی تھی, ٹھیک ہے. تو اب اس میں ان بکس میں یہ تھا کہ
آپ کو مثلا جو ہر چیپٹر کے پیچھے سوال ہوتے تھے، مثلا ایک باقاعدہ آپ کو بات چیت ہوتی تھی چیپٹر میں سنوائی جاتی تھی یا کوئی مکالمہ لکھا ہوتا تھا اور اس کے بعد سوال و جواب ہوتے تھے، لیکن پیپر میں لازمی نہیں تھا کہ وہی سوال آئیں، ٹھیک ہے. جو پہلی بک والی تھی اس میں تو وہی سوال آ جاتے تھے. اس میں آپ وکیبلری یا پھر آپ کے مثلا جو الفاظ وہی یوز ہوتے تھے لیکن سوال وہ رد و بدل کر سکتے تھے. اسی بک کو دوبارہ پھر 2015 میں دوبارہ اپڈیٹ کیا گیا اور ابھی اب تک وہی بک چل رہی ہے، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ مرحلہ ہے کہ آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے. تو سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ مثلا نمل کے تھرو تیاری کریں. جن دوستوں کے پاس ٹائم ہے اور وہ فری ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کام نہیں ہے کہ وہ چلیں نمل کے تھرو تیاری کر لیں، تو اس میں یہ ہے کہ وہ جب ٹیسٹ آئے تو آسانی سے مثلا اس کو پاس کرنے کی کوشش کریں. تو لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ، کیونکہ لکی ڈرا والا سسٹم ہے تو بہت سارے لڑکے بولتے ہیں کہ ہم پہلے کیوں اپنا اتنا پیسہ ضائع کریں اور یہ وہ نا. تو بیٹر ہے کہ آپ جو جب لکی ڈرا آئے تو اس میں اپلائی کریں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے جب آپ کا نام آ جاتا ہے تو آپ مثلا پہلے تھوڑی بہت آپ مثلا ایسا کریں کہ تھوڑی بہت یوٹیوب سے یا تھوڑی بہت اپنی تیاری رکھیں، بیسک کی کم از کم رکھیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد کتاب کو اگر کوئی اکیڈمی ہے نزدیک تو لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے. لیکن جب اپنا اس میں آ گیا لکی ڈرا میں نام آ گیا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ نے دن رات محنت کرنی ہے، کیونکہ یہ ٹیسٹ آسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور صرف پاس کرنا جو ہے نا وہ آپ گارنٹی نہیں ہے اس کی نا، کہ کیونکہ آج کل میرٹ بن رہا ہے. پہلے تو میرٹ یہ ہوتا ہے کہ مثلا پہلے صرف آپ نے ٹیسٹ دیا اور اس کے بعد میرٹ بن جاتا تھا. آج کل کیا ہو رہا ہے جو بھی موسٹ ریسنٹ یہ ہے کہ آپ نے صرف ٹیسٹ کے بعد، بے شک آپ اس میں آپ کے 160 نمبر بھی آ گئے ہیں 200 میں سے، تو اس کے بعد جب آپ نے فزیکل ٹیسٹ دینا ہے، ٹھیک ہے، اس میں مثلا آپ کا وہ وزن اٹھاتے ہیں، پھر تھوڑا مائنڈ کو چیک کرتے ہیں، گیمز وغیرہ، بلائنڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس ٹیسٹ کے بعد پھر میرٹ لسٹ لگتی ہے، ٹھیک ہے. ابھی جو لاسٹ ٹائم ایسے ہی میرٹ لسٹ لگی تھی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کا مثلا آگے سارا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی. اگر کسی دوست کا کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے. باقی جو آپ کے آگے بکس ہیں بک 1 اور بک 2 وہ انشاءاللہ میں جلد ان کی بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ لوگ آسانی سے گھر بیٹھے تیاری کر سکیں.